اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ جو باغات دیکھنے کے لیے اور ہم تو یہیں پہ رہ گئے ہیں اور بہت یہ سعودی عرب میں نا یہ پاک سے تو اس سے لے آتے تھے پانی فری میں، تو دوسرے دن وہ پھر جاتے ہی نہیں تھے، پیسوں کا تو پھر نہیں لانا تھا ظاہر۔ مدینہ میں 2 سال ہوئے تھے ان کو، سائڈ پہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ہمارا پرانا قبلہ تھا، اس مدینہ کے قریب قباء کے مقام پر قیام فرمایا۔ بھی مسجد ہے نا، ایک تو جو مسجد حندق ہے تو وہ تو عام طور پر نا اس میں یہ بھی ایک ہے، تو جب میں اوپر جا رہی تھی تو میں نے دوسری سائڈ سے میں گئی، جتنے نظارے آپ کو دیکھ رہی ہے نا وہ سامنے احد کی پہاڑی ہے اور وہاں۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں، آمین۔ تو فرینڈز، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم عمرے پر آئے ہیں اور ہم مدینہ میں موجود ہیں، تو آج ہم جا رہے ہیں زیارات پہ، اور ہم کہاں کہاں جائیں گے اور کون کون سی جگہ کی زیارات میں سب کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں نے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلے ہم جائیں گے کھجور کے باغات۔ تو فرینڈ، سب سے پہلے ہم آئے ہیں کھجور کے باغات میں، جو حضرت سلیمان فارسی کے باغات ہے، اور یہ جو ہے نا بہت بڑے بڑے باغات ہیں یہ، اور بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ جو باغات ہیں نا یہ قیامت تک رہیں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنے ہاتھوں سے کھجور لگائے ہوئے ہیں، تو اس لیے تا قیامت تک رہیں گے یہ۔ اور ہم جیسے پہنچے نا، یہ بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ لوگ بھی ٹرپ پہ آئے ہیں اور ان کے ساتھ صرف ایک یہ ٹیچر ہے ان کا۔ یہ سارے بچے یہاں آئے ہوئے ہیں باغات دیکھنے کے لیے، اور ہم تو تھوڑی دیر یہاں پہ گھوم پھر لیا اور پھر نکل گئے، اور یہ لوگ یہیں پہ رہ گئے ہیں اور بہت خوبصورت ہے۔ یہ سعودی عرب میں نا یہ پاک سرزمین، جہاں بھی ہم جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی آپ جاؤ نا تو آپ کو اتنی خوبصورت جگہ ملے گی اور دل نہیں کرتا واپس جانے کا، جہاں بھی جاؤ تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے ہر جگہ۔ تو آج ہم مختلف جگہوں میں جائیں گے، مساجد میں بھی، اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسے معلومات لے کے آئی ہوں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی تو الحمدللہ میں اور آپ لوگ سارے مسلمان ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی کافی ساری معلومات ہوگی اور پتہ ہوگی، لیکن کچھ جو مجھے پتہ ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ دیکھیے بطخ، پانی میں بطخ کھیل رہے ہیں، اور بچوں نے بھی یہاں پر بھی بہت انجوائے کیا، اور یہاں سے جب ہم نکلیں گے تو پھر کہاں جائیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور آپ نے میرے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کو ساری زیارات میری ویڈیو میں آپ کر سکیں۔ اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے یہ باغات، بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے یہاں پر۔ اور ہم نے باغ کی سیر کر لی ہے کھجور کی، اور اب ہم جا رہے ہیں واپس ایک نئی جگہ پر، ایک اور جگہ پر، اور ہم کہاں جا رہے ہیں آپ نے ویڈیو میں ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ کو ساری زیارات آپ کر سکیں۔ تو فرینڈز، ہم ابھی پہنچے ہیں حضرت عثمان کا کنواں۔ جیسا کہ ہم سب نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ مدینہ شریف میں پانی کی بہت کمی تھی، ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا، لیکن اس کا مالک نا ایک یہودی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ہو جو یہ کنواں خرید کر نا وقف کر دے، کیونکہ وہ جو یہودی تھا نا وہ پانی بیچتا تھا، وہ فری میں کسی کو پانی نہیں دیتا تھا۔ تو یہودی تو پہلے کنواں بیچنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو راضی کر کے نا اس سے آدھا کنواں خرید لیا، کہ مطلب آدھا کنواں خریدنے کا مطلب کہ ایک دن وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا اور ایک دن یہودی کا۔ تو انہوں نے خرید کر نا ایک دن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا تھا تو سارے مسلمان جا کر نا تو اس سے لے آتے تھے پانی فری میں، تو دوسرے دن وہ پھر جاتے ہی نہیں تھے، پیسوں کا تو پھر نہیں لانا تھا، ظاہر ہے فری میں ملتا تھا، تو پھر اس وجہ سے نا یہودی نے وہ جو آدھا اس کا تھا وہ بھی بیچ دیا کہ اب تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو سارا کا سارا مسلمانوں کے پاس آ گیا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا پیسوں کا۔ تو اس وجہ سے یہ جو کنواں ہے نا، لاسٹ ٹائم جب ہم آئے تھے تو ہم اندر بھی گئے تھے، لیکن اب انہوں نے چاروں طرف سے یہ بند کیا ہوا ہے، تو یہ ابھی بھی اس میں پانی ہے اور ابھی بھی لوگ اس سے پانی پیتے ہیں۔
فرینڈس، یہ سامنے مسجد جو ہے یہ مسجد قبلتین ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جس میں ہمارا قبلہ چینج ہوا تھا۔ اور وہ کیوں ہوا تھا؟ وہ اس لیے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں 2 سال ہوئے تھے ان کو، تو وہ بہت پریشان رہتے تھے، بہت ان کو مکہ کی یاد آتی تھی۔ تو 15 شعبان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو مسجد قبلتین کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ بیت المقدس کی بجائے اب ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو ہے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تو نماز کے دوران ہی انہوں نے قبلہ چینج کر دیا، اور جو باقی صحابہ کرام تھے نا تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے قبلہ چینج کر دیا، اور کوئی مطلب نہ کچھ پوچھا نہ کچھ بولے، اور انہوں نے قبلہ چینج کر دیا۔ اور اس کے بعد ہمارا قبلہ جو ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی طرف، اس کے بعد ہی ہم نماز کر کے پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ ہر مسلمان کو اس بارے میں پتہ ہے، مجھے جتنا معلوم ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ لیکن فرینڈز، اگر مجھ سے اس ویڈیو میں کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اسلامی ویڈیو ہے اور میں سوچ سمجھ کے بات کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ تو یہ ہے وہ مسجد جو اندر سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اور اس میں آپ کو دکھاؤں گی کہ پہلا ہمارا قبلہ کون سی سائڈ پہ تھا، اور پھر جب نماز پڑھتے پڑھتے یہ تھا ہمارا، یہ ہے ہمارا ابھی کا جو قبلہ ہے۔ تو خانہ کعبہ کی طرف جو اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ابھی ہمارا قبلہ ہے، اور جو پرانا تھا نا، جو نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھتے پڑھتے قبلہ چینج کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور پہلے سارے مسلمان اس سائڈ پہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ہمارا پرانا قبلہ تھا، اس سائڈ پہ ہم نماز پڑھتے تھے، سارے مسلمان اس سائڈ پہ نماز پڑھتے تھے، اور جیسے چینج ہو گیا تو وہ بھی اب خانہ کعبہ کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرینڈز، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ہم جا رہے ہیں ابھی راستے پہ ہے، لیکن وہ جو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے نا، تو یہ مسجد قباء ہے۔ یہ مسجد قباء ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب قباء کے مقام پر قیام فرمایا۔ تو بعض روایات میں نا 5 دن کا، اور بعض میں کہتے ہیں کہ 11 دن، اور بعض میں 21 دن کا قیام فرمایا ہے۔ اور مسجد قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایک مقبول عمرے کے برابر ہے۔ مطلب اگر آپ 2 رکعت نماز نفل مسجد قباء میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ مسجد جو ہے یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، لیکن یہ ابھی نا مدینہ شہر کے بالکل درمیان میں آ چکی ہے، کیونکہ آبادی کافی زیادہ ہو گئی ہے، مدینہ شہر کے بالکل درمیان میں آ چکی ہے، اور یہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہوں گے تو وہ تو بہت ہی خوش نصیب ہوں گے، کیونکہ وہ جب چاہیں تو یہاں جا سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جب آتے ہیں تو زندگی میں کبھی 1 یا 2 بار ہمیں آنا اگر نصیب ہوتا ہے تو ہم یہاں کے زیارات کے بغیر کبھی بھی نہیں جانا چاہیں گے۔ اور مجھے جتنی ہم لوگوں کو پتہ تھی جگہ، تو ہم آج گئے ہیں وہاں پر، اور کافی ساری اور بھی ہوگی لیکن اور مجھے نہیں، ہم لوگوں کو نہیں پتہ، تو بس اس وجہ سے جتنی پتہ تھی اور جا سکتے تھی، نزدیک تھی، تو کچھ راستے میں آتی ہیں، دور ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کچھ زیارات، تو کوشش کریں گے کہ وہاں بھی جا سکے، اور وہاں کی بھی آپ لوگ کو میں ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں۔ اور ایمان والوں کو تو ہمیشہ ایسی جگہ اچھی لگتی ہیں، تو اسی لیے آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ میں خود زیارات پہ آئی ہوئی ہوں تو آپ لوگوں کو بھی کروا دوں، آپ لوگ یقیناً خوش ہو جائیں گے۔
تو فائنلی فرینڈ ہم پہنچ چکے ہیں غزوہ خندق۔ یہ جو وائٹ مسجد ہے نا، یہ مسجد خندق ہے، اور اس کا نام کیوں رکھا تھا مسجد خندق؟ غزوہ خندق کے بارے میں تو ہم لوگوں نے ہمیشہ کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم نے سامنے سے ایسا کچھ ابھی تک نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ہم کبھی آئے نہیں تھے۔ یہ ہے ایک مسجد، یہ چھوٹے چھوٹے ساری مسجد جو ہے نا، یہ صحابہ کی مسجد ہیں، اور یہ وائٹ کلر کی جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، سب سے بڑی مسجد ہے یہاں پر، جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ باقی سارے جو مسجد ہیں نا، وہ لاک کیے ہوئے ہیں، بس ایک ہی چھوٹی مسجد جو ہے نا وہ اوپن ہے، اس میں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو بڑی مسجد ہے نا، تو یہ اس کو عام طور پر استعمال کرتے ہیں، مطلب سب لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو مسجد خندق کی کہانی آپ لوگوں نے تو ساری جو ہے نا جو کتابوں میں پڑھی ہے، لیکن آج میں آپ کو بتاتی ہوں جتنا مجھے پتہ ہے، کہ غزوہ خندق کو خندق اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان پارسی، جو کہ پارسی موجودہ ایران کے رہنے والے تھے، اور ایران اس وقت دنیا کا بہت بڑی طاقت تھا، تو جو کہ ہر وقت جنگ و جدول میں مصروف رہتا تھا۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب ہم جنگ لڑا کرتے تھے نا، تو خندق کھودتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا یہ طریقہ تو مجھے بہت پسند آیا، لہٰذا ہم بھی خندق کھودیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خندق کھودے صحابہ کے ساتھ مل کر۔ ان خندقوں کی وجہ سے صحابہ کرام ٹولیوں میں تقسیم ہو کر دشمن کا انتظار کرنے لگے، اور ہر جگہ پر اپنی اپنی مساجد بنا دی۔ اس لیے غزوہ خندق کے مقام پر 7 مساجد ہے، کیونکہ وہ اپنی جہاں جہاں وہ تھے نا ٹولیوں کی شکل میں، تو وہاں انہوں نے نا مسجدیں بنا دی ہے۔ تو صحابہ کرام 7 دن تک دشمنوں کا انتظار کرتے رہے، لیکن دشمن ان خندقوں کی وجہ سے نا واپس چلے گئے، اور جنگ نہیں ہو سکی تھی۔ تو باقی جتنی بھی مسجد ہے نا، ایک تو جو مسجد خندق ہے، تو وہ تو عام طور پر نا اس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن باقی جتنی بھی مساجد ہیں ان سب کو لاک لگایا ہوا ہے۔ واحد یہ ایک مسجد ہے جس میں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے بھی اس میں نوافل وغیرہ پڑھے ہیں، اور پھر جو ہے نا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ بالکل اونچی پہاڑی پر ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جو صحابہ کرام نا الگ الگ ٹولیوں کے شکل میں وہ جگہ جگہ پہ دشمن کا انتظار کر رہے تھے، تو وہیں پر انہوں نے مساجد بنائی ہوئی ہیں۔ اور ویسے بھی سعودیہ میں نا آپ جہاں بھی جاؤ تو بہت زیادہ مسجد آپ کو ملیں گے، ہر جگہ میں مسجد۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی جہاں پر بھی وہ نماز پڑھ لیتے تھے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جہاں پر نماز پڑھ لیتے تھے، تو وہاں پر جو ہے نا صحابہ کرام مسجد بنا لیتے تھے۔ تو اس لیے سعودی عرب میں نا بہت زیادہ مساجد ہے۔ جہاں آپ جاتے ہیں تو راستے پر آپ کو کتنی مسجدیں ملیں گی، کتنی مساجد ملیں گی، بہت زیادہ۔ یہ بھی ایک ہے۔ تو جب میں اوپر جا رہی تھی تو میں نے دوسری سائڈ سے میں گئی تھی، تو یہ میں نے نہیں دیکھی، لیکن لاسٹ ٹائم میں جب آئی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ مسجدوں میں ایک مسجد کم ہے، مجھے نہیں نظر آ رہی۔ تو میں واپس جب آئی ہوں تو میں نے کہا یہ والی، جاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا تھا کیونکہ میں ویڈیو بنا رہی تھی۔ اور یہ اب ہم واپس جانے کے لیے نیچے آ گئے ہیں، اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو بس کھڑی ہے نا یہاں پر، یہ مدینہ کی شہر کی بس ہے، تو لوگوں کو اس میں لے کے جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے۔ تو فرینڈز اب ہم جا رہے ہیں جنگ احد کے مقام پر، اور آپ سب کو پتہ ہے اور ہم سب نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ احد کے بارے میں بھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں احد سے پیار کرتا ہوں اور احد مجھ سے۔ تو 7 شوال 3 ہجری کو ابو سفیان کی قیادت میں مکہ والوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا تھا، اور یہ جنگ احد کے میدان میں لڑی گئی تھی۔ تو اس جنگ کے دوران نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہوا تھا، اور غزوہ احد میں صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں اور سینے پر تیر کھا کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی۔ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ جتنے نظارے آپ کو دکھ رہی ہے نا، وہ سامنے احد کی پہاڑی ہے، اور وہاں اوپر بھی ہم جائیں گے۔ تو یہاں جتنی شاپ وغیرہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ پہلی نہیں تھی، لاسٹ ٹائم جب ہم آئے تھے 8 مہینے پہلے تو یہ نہیں تھی، اور اب یہ بن چکی ہے۔ یہاں پر یہ بالکل کھلا میدان، کچھ بھی نہیں تھا، بس صرف لوگ یہاں آتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔
تو ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور اوپر پہنچ بھی گئے ہیں ہم لوگ، اور اب یہاں اوپر بھی لوگوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے۔ پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا یہاں پر۔ تو فرینڈز، تو جنگ کے دوران نا ہمارے بہت زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ جبکہ مکہ فتح ہوا نا، تو سب سے پہلے ابو سفیان مسلمان ہوا اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کروا دیا تھا، جس کا نام تھا حضرت ام حبیبہ۔ تو فرینڈز، یہ اوپر سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دوسری سائڈ پر بھی یہ دیکھیں، دوسری سائڈ پہ مطلب ہر سائڈ سے یہ نظر آ رہی ہے پہاڑی جو ہے نا اونچی ہے تھوڑی سی۔ تو یہاں پہ ان لوگوں نے کافی جو ہے نا جنگ لڑی تھی، اور اس میں کافی سارے صحابہ جو ہے نا شہید ہوئے تھے، اور بہت جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تکلیفیں کاٹی تھی۔ فرینڈز، آپ سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے، ان کے وسیلے ہم پر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ تو فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔